بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری کلیئر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، روز اللہ کا شکر ادا کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، روز 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 شکر ادا کرو۔ پہلا شکر بولو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، اردو میں بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا، تو نے مجھے صحت اور عزت کے ساتھ سب کے ساتھ رکھا۔ پھر فوراً اردو میں بولو دوسرا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ آپ نے بہت آسانی سے سنا یہ جملہ میرا، پلیز بول رہا، یہ اللہ کے رسول کے ارشاد ہے امام علی سے، مولا علی علیہ السلام سے ہمارے پاس آیا۔ شیخ عباس قمی اللہ ان کے درجات بلند کرے، مفاتیح الجناح میں یہ 4 شکر انہوں نے لکھے۔ ابھی میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا۔ دوسرا شکر کیا ہے؟ اردو میں بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ دیکھو دوستو، امت محمدی اس وقت مسلمان 1 بلین کے اوپر ہے، مور دین 1 بلین مسلمس ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ کسی اور گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہر آدمی کے دل میں تو ولایت امیر المومنین نہیں ہے، کہیں بھی پیدا کر سکتا، لیکن اس نے ہم کو اس گھر میں پیدا کیا، اس گھر میں پیدا کیا، ان ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا کہ جنہوں نے ولایت امیر المومنین ہم کو دی۔ سب سے پہلے روز صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا، کہ اور اس گھر میں پیدا کیا جہاں سے میرے مولا کی امیر المومنین علیہ السلام کے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت آئی، عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی۔ اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور اگر ماں باپ مر گئے تو دعا کرو کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور تہذیب صاحب کی مغفرت کے لیے اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ہم کبھی کرتے ہیں؟ بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ اللہ کا رسول کہتا ہے، سرکار کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی اگر یہ 4 شکر کو ادا نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نعمتوں کو سلب نہ کرے۔ صبح اٹھ کے اپنی زبان کھولو، نماز فجر کے بعد بولو، اردو میں بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا اور مولا کی محبت ہمارے دلوں میں دی، ہم کو اس گھر میں پیدا کیا، ان ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا کہ میری ماں نے مجھے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، اس ماں کے ذریعے پیدا کیا جس نے پاکیزہ طریقے سے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور پھر اس کے بعد ہم کو ریز کیا ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کے ساتھ۔ اس باپ کا اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار میری ماں کی، میرے باپ کی مغفرت فرما کہ جس نے حلال رزق کھلا کر ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین ہم کو دی۔ اتنا امپورٹنٹ۔ تیسرا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ یہ مجلس گراف ایجنسی لکھنؤ کے ذریعے جاری، میں سارے لکھنؤ کے سننے والے اور جو مجھے سن رہا گراف ایجنسی کے ذریعے ان سے بول رہا، یہ یاد رکھو میں جو بول رہا۔ تیسرا شکر کیا ہے؟ اگر تم تیسرا شکر روز کرو گے تو تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا۔ تیسرا شکر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، پلیز جملے غور سے سنو، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ کیا پیارا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے کہ اللہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ انصاف سے بولو کہ اگر اللہ رزق اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا تو سوائے پیسے والوں کے کوئی زندہ رہ سکتا تھا؟ غریب مر جاتا، غریب مر جاتا۔ آج ہی یوں ہی مر رہا۔ اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے میرا پروردگار، اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے میرا پروردگار، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم، عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا بڑا ارحم الرحیم، اتنا بڑا تواب الرحیم ہے، اتنا بڑا تواب الرحیم کہ نافرمانی کے بعد بھی وہ ہمارے رزق کو نہیں روکتا، رزق کو نہیں روکتا۔ اور یہ میسیج ہم کو دیتا کہ جب میں اپنے تمہارے رزق کو نہیں روک رہا، تم میری نافرمانی کر رہے، تم میری بات نہیں سن رہے، تم میری مسلسل نافرمانی کر رہے، تم میرے سامنے سرج نہیں جھکاتا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو واجبات پہ عمل نہیں کرتا، تو میری بات نہیں سن رہا، اس کے باوجود میں نے تیری روٹی کو نہیں روکا،
میں نے تمہارے رزق کو نہیں روکا, تمہاری سانس کو نہیں روکا. کیوں؟ میں کریم ہوں. اور یہی چیز اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے. یہ بہت بڑا میسیج تھا کہ اگر تم کسی سے ناراض ہو گئے, تم اس کے رزق کو روک دیتے, تم اس کو نہیں دیتے. تم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کبھی یاد رکھو, کسی کے رزق کو مت روکو. کسی کے رزق کو مطلب, اور اپنے رزق میں کسی کو شیئر کرو. یہ وہ نیکیاں ہیں جو خبر کے اندر تم کو کام آئیں گی. یہ وہ نیکیاں ہیں جو لحد میں اس وحشت کو ختم کریں گے. ابھی واقعہ کمپلیٹ کروں گا میں. کام آئے گی, اور ایسا کام آئے گی کہ اس وقت تم سوچو گے کاش میں روز 100 روٹی کسی کو بانٹتا, روز میں کسی کی مدد کرتا, روز میں کسی غریب کی مدد کرتا. اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ کاش میں کر دیتا. لیکن آج میں نے اس کے رزق روکا. ساری جو تم نے جمع کیا تھا اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے, سارا جو تم نے بینک بیلنس رکھا تھا, سارا دنیا زمین کے اوپر رہ گیا اور تم اکیلے نیچے چلے گئے. تم نے اگر وہی کسی کو تم بانٹ کے آتے, کچھ دے کے آتے. اور زندگی میں یاد رکھو, زندگی میں بانٹنا, ہمیشہ زندگی میں دینا. روز کوشش کرو کہ تمہارے پاس ایک 100 روپے چلے جائیں. 100 روپے مثال دے رہا, میں مثال دے رہا. 100 روپے, 500 دو, 1000 دو, جتنا چاہے دو, اللہ تمہارے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, جب تم دو گے نا تو وہ جب تم دیتے ہو تو تمہارے پیسے کم نہیں ہوتے, رزق بڑھتا ہے. 100-200% اللہ رزق کو بڑھا دیتا. 100 روپے ہی دو, 50 روپے ہی دو, لیکن کسی غریب کو روز دینا. اور ایک بات بات نکل رہی. آپ مثال کے طور پہ 100 روپے کسی کو لکھنؤ میں دے رہے, یا 50 روپے دے رہے کسی کو. 50 روپے کی کوئی آپ کے پاس ویلیو کیا ہے؟ 10 روپے دے رہے یار, غریب کو 10 روپے. مثال دے رہا میں, جتنا دو گے اتنا ریٹرن ہے, یہ یاد رکھنا. مولانا ہے 10 کا تو میں 10 ہی دوں گا. 10 ٹھیک ہے, 10 کا ریٹرن ملے گا. 100 دو گے تو 100 کا ریٹرن ملے گا. کیا فائدہ اس کا؟ اس کا فائدہ بتاؤ. اب مثال کی طرف میری طرف دیکھیں پلیز, میری طرف. آپ نے اس مرحوم تہذیب صاحب کی فیملی کو بول رہا, آپ نے 100 روپے نکالے, کسی غریب کو, یتیم کو, بیوہ کو ضرور دو, یتیم بیوہ کو. آپ نے 100 روپے نکالے, نکال کے کیا کہا؟ نیت کر لو دل میں کہ یہ جو میں 100 روپے دے رہا, یہ جو میں 100 روپے دے رہی, یہ سب سے پہلے نیت کرو کہ یہ میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اللہم صلی اللہ محمد کی سلامتی کے لیے دے رہی. آپ نے نیت کی کہ یہ مولا کی سلامتی کے لیے میں دے رہی. تو اس کا فائدہ, اگر تم نے روزانہ امام کی سلامتی کے لیے 10 روپے سب جو بھی نکال رہے آپ نکال رہے, اس کا فائدہ دیکھو کیا فائدہ ہے. آپ نے جیسے ہی کہا یہ سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے میں نے دی, زمانے کے امام نے پلٹ کے تم کو دیکھا, ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا, دیکھ کے امام وہاں سے دعا کرے گا. جب تم کسی کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہو, دنیا کا دستور ہے وہ بھی تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتا. یہ اخلاق ہے کہ سامنے والا بھی تمہاری سلامتی کے لیے ضرور دعا کرے گا. آپ لکھنؤ میں کسی کو بولیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, وہ بھی پلٹ کے بولے گا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے, یاد رکھو, مرکز ہے اخلاق. اگر تم نے امام کی سلامتی کے لیے دعا کی تو امام نے بھی پلٹ کے دیکھا, تو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا. مولا ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم کو دیکھ لیں تو میری تو تقدیر بدل جائے. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. میرے مولا کے نام لینے سے تقدیر بدل دی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. امام نے آپ کو پلٹ کے دیکھا, پلٹ کے دیکھ کے کہا اللہ اس کو بھی تو سلامت رکھ. آپ امیجن کرو اگر میری تو کوئی دعا ہی نہیں ہے, میرا مولا اگر مجھے بول دے, مولا اگر اللہ کو بول دے اللہ تو اس کو سلامت رکھ. یو کین امیجن کہ میری دن بھر کی صحت, میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی بھی ہے تو بیماری ٹل جائے گی, اگر کوئی پریشانی آنے والی بھی ہے وہ پریشانی ٹل جائے گی, اس لیے کہ امام نے تمہارے لیے دعا کی. آپ سوچ سکتے کتنا فائدہ ہے. پہلا فائدہ, مثال کے طور پہ 10 روپے 100 روپے نکالو, پہلی چیز نیت کرنا کہ میرے مولا کی سلامتی. دوسری نیت کرو, مثال کے طور پہ تہذیب الحسن صاحب کی فیملی کے لیے بولا, تہذیب صاحب کی فیملی کے لیے بولا, میسیج سب کے لیے ہے. تہذیب صاحب کی فیملی نے کہا, ان کی اولاد نے کہا کہ پروردگار, پہلا امام کی سلامتی کا نکالنا, دوسرا نکالو نیت کرو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو تہذیب صاحب کو دے دے. مثال دے رہا میں, یہ جو صدقہ تم نے 100 روپے دیا ہے غریب کو, غریب کا بھوک ختم ہوئی, اس کی بھوک ختم ہوئی. اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی, اس کے دل کو جو سکون ملا وہ سکون تمہارے باپ کو مل جائے گا. نیچے کی وحشت ختم ہو جائے گی.
نیچے کی تاریکی ختم ہو جائے گی. افضل ترین عبادت بتائی گئی صدقہ, افضل ترین مرنے والے کے لیے افضل ترین عبادت بتائی گئی, اتنی افضل بتائی گئی کہ انتقال ہوا فوراً تم صدقہ نکالو, میت کا فوراً صدقہ نکالو, اس کے بعد لے جا کے غسل دیا وہاں کا صدقہ نکالو, پھر لے کے جا کے تم نے دفن کیا وہ صدقہ, اس کے بعد پہلی رات کا صدقہ نکالو, اس کے بعد ایوری ڈے نکالتے رہو. مقصد کیا ہے کہ تم اس کے نام پہ دو, کسی مقصد یہ کہ کسی غریب کا پیٹ بھرتے رہو, تمہارے باپ کا, تمہاری ماں کو, تمہارے بھائی کو, تمہاری بہن کو اس کا ثواب ملے گا. کتنا پیارا طریقہ کہ غریب بھوکا نہ رہے, کوئی یتیم بھوکا نہ رہے, کوئی بیوہ بھوکی نہ رہے. کیوں؟ تم مرحوم اللہ کو یہ بتا رہا کہ تم کو فائدہ چاہیے نا, تمہارے باپ کو, تمہاری ماں کو مرنے کے بعد فائدہ چاہیے, کسی غریب کا پیٹ بھر دو, کسی یتیم کا پیٹ بھر دو, اس کی بھی بھوک ختم ہو گئی اور تمہارے باپ کا بھی فائدہ ہو گیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو میری خواہش ہے جو بھی سن رہا مجھے گراف ایجنسی کے ذریعے, اپنے اپنے گھروں کے پاس, اپنے اپنے شہروں کے پاس صدقہ ضرور نکالو. تم نے کہا مرحوم کے لیے نکالو, روز نکالو گے, روز تمہارے باپ کو فائدہ پہنچے. کیسا پہنچے گا؟ تم نے یہاں پہ مثال کے طور پر 100 روپے دیے, آپ بولیں گے 100 روپے میں نے یہاں دیے یا میں دوسرے شہر میں, میرا باپ دوسرے شہر میں دفن ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں وہ دفن ہونے دو, دنیا کے کسی حصے میں اس کی لحد ہو. تم لکھنؤ میں بیٹھے ہو مثال کے طور پر, امریکہ میں ہوا یا امریکہ میں آپ رہتے ہیں, لحد لکھنؤ میں, مثال دے رہا ہوں. کوئی مرنے کے بعد سارے ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں. اللہ قادر مطلق ہے, سارے ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں. جیسے انسان مرا ختم, جس کے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے. جیسے ہی تم نے مثال کے طور پہ لکھنؤ میں دیا ہے کسی کو, جیسے ہی تم نے لکھنؤ میں دیا 100 روپے, نیت کی, پہلی نیت کی امام کی سلامتی کے لیے, اس سے تمہاری سلامتی رہے گی, تمہاری صحت رہے گی, تمہارا دن اچھا گزرے گا. اس کے بعد تم نے نیت کی کہ یہ میرے باپ کو دے دے, میری ماں کو دے دے, میرے بھائی کو دے دے, میری بہن کو دے دے. اور ایک فائدہ بتاؤں, تم ایک صدقے میں 1 لاکھ آدمی کا نام لے سکتے ہیں. اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم. اللہ صرف بہانے ڈھونڈتا دوستوں اپنی رحمت کو نازل کرنے, وہ صرف رحمت کو نازل. اس ذہن میں ہمیشہ یہ رکھو کہ اللہ صرف رحمتوں کو نازل کرتا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, صرف رحمتوں کو نازل کرتا. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پہ میں رحمتوں کو نازل کروں. اسی لیے بار بار پکارو, یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. اس کی تسبیح پڑھو یار, تسبیح پڑھو. اب بار بار یہ بولتے رہو, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, اے معاف کرنے والے, سب سے جلدی معاف کرنے والے, اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا, میں نہیں بول رہا, یا عابد بالگرامی نہیں بول رہے, یہ میرے امام علی علیہ السلام کی دعائے کمیل جو مشہور ترین ریکمنڈڈ دعا ہے, جو ہر شب جمعہ پڑھتے, اس میں میرا مولا کیا بول رہا ہے, یا سریع الرضا, یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہونے والے, سب سے جلدی. اللہ سے جلدی کوئی راضی ہوتا؟ میں اتنی نافرمانی کرتا, میں اتنی اس کے گناہ کرتا, میں اتنی اس کی بات نہیں سنتا, میں اتنی اس کی نافرمانی مس بیہیو کرتا ہوں, میں اس کی بات نہیں سنتا, اس کی اطاعت نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود میں جب جا کے کہتا ہوں اللہ پلیز فارگیو می, اللہ پلیز فارگیو می, اللہ تو مجھے معاف کر دے, وہ کہتا میں تواب الرحیم ہوں, میں فوراً معاف کروں گا, میں فوراً, اور کر دیتا معاف. اگر معاف نہیں کرتا تو عذاب آ جاتا. ہمیشہ پڑھو یار, 100 مرتبہ پڑھو یا منیمم 18 ٹائمز پڑھو, یا تواب الرحیم, اور واسطہ پنجتن پاک کا, 12 امام 14 معصومین کا دینا, بغیر واسطے کے کوئی دعا نہیں کرنا. بولنا تجھے بے حق فاطمہ, بہترین واسطہ مرحومین کے لیے یہ بولنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے حق فاطمہ, سب سے بڑا نام, میری مظلوم بیوی کا نام, میری مظلوم بیوی کا نام, سب سے بڑا نام جس سے اللہ فوراً راضی ہوتا. بولنا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. یہ بولنا اللہ تجھے میری مظلوم بیوی کا واسطہ, ان کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, ان کے شوہر امام علی علیہ السلام کا واسطہ, اور ان کے بچوں کا واسطہ, مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک ہے. ہو سکتا ہے اس میں میری ماں شہزادی میں کلثوم بھی آ جائے. تو یہ جب تم دعا کرو اس طرح, تو تمہارے مرحومین کے درجات کو ایسے بلند کرے گا اللہ. ایسے تو اللہ کیا بول رہا کہ میں تواب الرحیم ہوں. امام علی کیا بول رہے, تو سریع الرضا. یہ 2 چیزیں, وہ معاف کرنے والا ہے اور جلدی راضی ہونے والا ہے. پھر بولو, وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور جلدی راضی ہونے والا بھی.
چوتھا شکر بتا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو زبان آتی ہے آپ شکر ادا کرو. کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. پلیز غور سے سننا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. آپ انصاف سے بولو. اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا تو کہ آج ہم زندہ رہ سکتے تھے؟ باپ بیٹے کے سامنے نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے نہیں رہ سکتی. کتنے میرے گناہ ہیں، کتنے میرے گناہ ہیں جو میں نے اکیلے میں کیے، جو میں نے تنہائی میں کیے. کسی کو نہیں معلوم، مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم. اندھیرے میں کیے، لیکن وہ ایسا بڑا ستار اور ایسا بڑا کریم، ایسا بڑا ارحم الراحمین ہے، ایسا بڑا تواب الرحیم ہے، ایسا بڑا غفور الرحیم ہے، ایسا بڑا عزیز و غفار ہے کہ اس نے میرے اوپر ایسا پردہ ڈالا. پردہ ڈال کے جب معاشرے میں مجھے پیش کیا تو عزت کے ساتھ پیش کیا. عزت صرف اللہ کی ہے. اللہ عزت دینے والا، معصومین عزت دینے والا، اور کوئی عزت دینے والا نہیں. کتنا تو اللہ کا شکر کیا ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس پہ یہ احساس ہونا. یہ ضد مت کرو کہ میں نے کیا کیا، میرے کون سے گناہ ہیں. نو، آج پتہ نہیں چلے گا. جب تم لحد کے اندر جاؤ گے نا پہلی رات کو، وہاں پتہ چلے گا. اس سے پہلے پتہ چلے گا جب ملک الموت آئے گا، جب روح نکالے گا. نکلنے سے پہلے یہاں امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، عابد الرامی کا جملہ نہیں. میرے مولا کہتے کہ جب آخری اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آخری وقت جب آتا تو انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹے گا آخری لمحات میں، جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ آ جائے گا پوری زندگی کا. تو اس وقت بولے گا what I have done in my life, what I have done in my life. ارے میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ارے میں نے زندگی میں کیا کیا. نیکیاں بھی آ گئیں، گناہ بھی آ گئے. سامنے میرا پوری زندگی کا نقشہ آ گیا. یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ. اس وقت اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا. اس وقت تم بھیک مانگو گے کہ اللہ تو مجھے زندگی دے دے، اللہ تو مجھے موقع دے. فرشتے کہیں گے اللہ نے 80-90 برس کی زندگی دی تھی تجھے، آج تو زندگی کی بھیک مانگ رہا. اس وقت تو نے کچھ نہیں کیا. بس دعا کرو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ مت بولو کہ why should I say sorry. کثرت سے استغفار کرو جو تم کو پہلی رات میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا. پہلی رات میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچائے گا نا وہ تمہاری استغفار ہے، تمہاری استغفار. روز ہر نماز عصر کے بعد 4 رکعت جب تم آج عصر کی نماز پڑھو گے تو بولو 70 مرتبہ 70 ٹائمز ہر عصر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب. اللہ تم اردو میں بولو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. یا یہ بولو عفو 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 عفو. یہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا نیچے تم کو پہلی رات میں. سب سے زیادہ اگر فائدہ پہنچائے گا پہلی رات میں تو وہ تمہاری استغفار ہے، تمہاری استغفار ہے. کہ جتنا تم استغفار کرتے جاؤ گے دوستو، اس لیے کہ استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. جب گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری نیکیاں بڑھتی جائیں گی. تمہارا جو بیلنس شیٹ آئے گی، جب تمہاری بیلنس شیٹ آئے گی اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے. اللہ تواب و رحیم ہے. لیکن بار بار میں بول رہا کہ اس سے معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں روزانہ. بیفور یو گو ٹو بیڈ، سونے سے پہلے بھی بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تم ایک دفعہ بولو، زبان پہ استغفار لاؤ، زبان پہ لاؤ، زبان پہ لاؤ. آج تمہاری زبان میں طاقت ہے، بول سکتے. کل جب زبان موٹی ہو جائے گی، جب تم مجبور ہو جاؤ گے، اس وقت تم کہو گے کاش میں اللہ کی بارگاہ میں سوری بول دیتا، کاش میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا. بار بار بولو اللہ تو عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر. بہترین اعمال ہے مرنے کے بعد کا عمل. دیکھو دوستو، وہ اندھیری زندگی کا آغاز ہے. تم اس زندگی کو نور کی زندگی بنا سکتے، تم اپنی لحد کو روشن کر سکتے. ابھی میں واقعہ کمپلیٹ کرتا بس آخری حصے پہ. مولا سلامت رکھے، مولا تہذیب صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت، اور سارے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت، جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کی مغفرت، اور جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتم داران حسینی، مرجع عالم بانیان مجلس کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں.